للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ ذوالحج شریف کے اس جمعۃ المبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے بعد یہ جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں اور یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں حجاج کرام اپنا حج مکمل کرنے کے بعد بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باادب حاضری پیش کرتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ ہمیں محبتوں اور الفتوں کا پیغام دیتی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے تصور میں جہاں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو ٹریبیوٹ اور سلام پیش کیا جاتا ہے، وہیں پہ اس کے مقاصد کے اندر ایک بہت بڑا مقصد اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری پھیرنا ہے۔ کہ جیسے انسان جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے نفس کی خواہشات کو بھی ذبح کرے اور تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور پھر اس کی ذات پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لجپال لجپال، دین و ملت کی ضیاء۔ حضرات محترم، قربانی کا یہ عظیم منصب جو مسلمان عالم ادا کرتے ہیں، تو اس کے پیغامات میں سے ایک بہت بڑا پیغام تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا اور اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان لینا بھی ہے، اور اپنے دل سے ہر طرح کے حقد، کینے اور حسد کو ختم کر دینا، یہ بھی قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن وہاں اسی کی سنوائی ہوگی، اسی کو رسائی نصیب ہوگی، اسی کو اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ کون؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن انسان کا مال اس کو نفع نہیں دے گا اور اس کے بیٹے اور اولاد اس کو نفع نہیں دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بلکہ وہی نفع پائے گا جو سلیم دل لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ احیاء العلوم جو حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق تصنیف ہے،
اس میں آپ نے جو ابواب بنائے ہیں ان میں ایک منجیات کا باب ہے، ایک مہلکات کا باب ہے۔ اور منجیات اور مہلکات، منجیات کا مطلب ہے نجات دینے والی چیزیں، اور مہلکات کا مطلب ہے ہلاک کرنے والی چیزیں۔ پھر ان کے تحت آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ کون سے وہ امراض ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ تصوف کے ایک عظیم امام جن کا نام حضرت امام حارث المحاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے لیے وقف کر دیا کہ وہ پریڈکٹ کرتے اور تخیلات کے اندر چیزوں کو رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی نصوص کو یوں پیش کرتے کہ تم تصور کرو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، تم وہاں پہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوئے ہو، اب وہاں پہ کیا حساب و کتاب لیا جائے گا، کون بچے گا، کون ہلاک ہوگا، کس کو اس دن جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سرخروئی نصیب ہوگی۔ تو انہوں نے ان تخیلات کے ساتھ، جو تخیلات کسی وہم پہ مبنی نہ تھے بلکہ قرآن و سنت کی نصوص پہ مبنی تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ کون سے وہ امراض ہیں جو اس دن انسان کو رسوا کریں گے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں نقِ قلبک من الامراض القاتلۃ الثلاثہ، کہ اپنے دل کو 3 ایسے مرضوں سے بچا لو جو ہلاک کرنے والے ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، یعنی انسان کو نقصان دینے والے ہیں۔ وہ 3 مرض کون سے ہیں؟ فرمایا الغل والحقد والحسد، کہ ایک کینہ ہے اور ایک حسد ہے اور ایک اپنے دل میں کسی کے خلاف زہر بھر لینا ہے۔ تو یہ وہ 3 قسم کے امراض ہیں جنہیں غل، حقد اور حسد کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو اپنے آپ کو، اپنے دل کو ان 3 امراض سے بچا لیتا ہے، لِتَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، تو وہ پھر پاک اور سلیم دل لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اسے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ان امراض سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں راستہ نہ دکھاؤں، الا افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، ایک ایسی چیز کے اوپر تمہاری میں رہنمائی کروں جو نماز سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے، جو صدقات و خیرات سے افضل ہے۔ صحابہ ہمہ تن گوش ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہے جو ان ساری عبادات سے بھی افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ اپنے اندر کے درمیان کے معاملات کو درست کرنا۔ یہ جو دل میں ہم نفرتیں پال لیتے ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنا، اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے بارے میں اپنے سینے کو صاف کرنا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت نہ رکھنا۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، فرمایا یہ جو آپس کے معاملات کو خراب کرنا ہے اور دلوں میں حسد اور حقد رکھنا ہے، هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ حالقہ ہے۔ اور حالقہ کہتے ہیں جب ہم سر کو بالکل مڈا دیتے ہیں اور بال سارے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو حالقہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول انہا تحلق الشہر، کہ یہ ایسی بیماری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بال صاف کرے گی، ولیکنہا تحلق الدین، بلکہ یہ تمہارے دین کو صاف کر دے گی۔ یعنی جس کے دل میں غیبت کی، حقد اور حسد کی بیماری ہوگی اس کا دین چٹ ہو جائے گا، دین صاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے، اور وہ اصلاح ذات البین، وہ اپنے اندر کے معاملات کو درست کرنا، کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں غصہ، غضب اور کینہ اور حسد نہ رکھنا۔ جس نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم کی گارنٹی عطا فرماتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا جاتا ہے۔ یہ جو سائیکالوجی کا علم ہے، جسے علم نفسیات کہا جاتا ہے، اس کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے کو جلی کٹی سناتا ہے، اس پہ برس پڑتا ہے اور اس کے خلاف انتقام کی آگ اپنے اندر بھڑکاتا ہے، تو علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں 40% کسی بندے کی غلطی ہوتی ہے
اور 60% انسان کے اندر بڑھتا ہوا اس کا اپنا وہ غصہ ہوتا ہے، جو اپنا غصہ وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر نکال دیتا ہے، تو اس میں 60% انسان کے اپنے اندر کے امراض ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم تسلیم و رضا کے پیکر بن جاتے ہو، جب اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر کسی سے غلطی بھی ہو گئی، میں خود انتقام نہیں لیتا، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور میں تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہوں، تو فرمایا جب انسان تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا اور اللہ کی ذات کے لیے اپنے بدلے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب فرما دیتا ہے اور اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہتے تو پھر کون مکہ والوں میں سے بچ کے جاتا؟ ہر ایک کو کوڑے مارے جاتے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا اور کسی کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا، لیکن میرے کریم نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ جب فتح مکہ کا دن آیا، جب فتح مبین نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی، اور حضور اس دن اپنی کرسی اقتدار پہ براجمان ہوئے اور پورا مکہ آپ کے فرمان کے زیر نگیں ہو گیا۔ آپ چاہتے تو انتقام لیتے، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت کریم وابن اخ کریم، کہ آپ سخی ہیں، سخیوں کی اولاد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کرنے کا پیغام دیا اور اپنے دل کو صحیح اور سلامت رکھنے کا پیغام دیا۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا حلاوت سلامت الصدر، کہ اپنے سینے کو جو انسان کینے سے، حسد اور غصے سے پاک کر لیتا ہے، اسے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اسے کیا مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اس کو چہرے پہ کون سی رونق نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں کتنا سکون ملتا ہے، کتنی بیماریوں، ڈپریشن اور غصے سے وہ بچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات، مشہور حدیث پاک ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور کوئی لکڑی باقی نہیں رہتی۔ انسان جتنی بھی نیکیاں کرے لیکن اس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تو فرمایا اس کی وہ ساری نیکیاں اسی حسد کی نظر ہو جاتی اور اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آتی۔ لیکن جو آدمی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا تو اس کا دل بھی ٹھیک رہتا ہے، جسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بھی حاضر تھے، تو حضور نے فرمایا یدخل علیکم رجل الآن من اہل الجنہ، کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، وہ ایک جنتی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا۔ سب کی نظریں دروازے پہ لگ گئیں، تو فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں آیا وہ کوئی معروف و مشہور صحابی نہ تھا، مستور من الناس، ایک ایسا بندہ جو لوگوں میں چھپا ہوا تھا، جسے ہم جانتے نہ تھے، جس کے اعمال کا ہمیں پتہ نہ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے رکعتین خفیفتین، 2 چھوٹی رکعتیں پڑھی اور نوافل ادا کیے، پھر بیٹھ گیا، پھر نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہوگا، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو حضور کے صحابی کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے اندر ہی اندر تجسس لگ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کا عمل کیسا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو میں اس کے پیچھے چلا گیا، جب وہ اپنے گھر میں جانے لگا میں پیچھے سے اس کو سلام کیا
اور میں نے کہا میں فلاں شخص ہوں اور میرے والد اور میرے درمیان کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکتا، 1-2 دن اگر اجازت دو تو میں تمہارے پاس قیام کروں۔ کہتے ہیں دل میں یہ بات تھی کہ میں اس کے گھر میں رہ کے اس کے عمل دیکھوں، تو اس نے بڑی مجھے ویلکم کیا، اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے کھولا، میں نے 2-3 دن اس کے پاس قیام کیا۔ وہ رات کو کھانے کے بعد عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا، کوئی زیادہ نوافل نہ پڑھتا، مسجد میں آ کے گھر واپس آ کے جلدی آرام کر جاتا، صبح اٹھتا، فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ فرائض، نوافل اور سنتوں کے علاوہ مجھے کوئی اور ایسی زیادہ محنت دین کی عبادت میں نظر نہ آئی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ عمل کرتا ہے، اس وجہ سے اسے جنت کی بشارت دی جا رہی۔ تو جب 3 دن ہو گئے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا لیس بینی و بین ابی شیء، کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناچاکی نہیں ہے، میں اپنے والد کا بڑا مؤدب ہوں، یہ میں نے ایک ہیلا کیا تھا کہ میں تیرے گھر میں رہ کے دیکھوں کہ تیرا کون سا نمایاں عمل ہے، لیکن مجھے تو کوئی ایسا نمایاں عمل نظر نہیں آیا جو اس خوشخبری کا سبب بنے۔ تو اس نے کہا ہاں اننی رجل من الناس، میں بھی لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں، مجھے کسی عمل کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو جب میں واپس آنے لگا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگے ہاں ایک کام ایسا ہے جس پہ میں کرم کا دعویٰ کر سکتا ہوں، ابھی تو ولیس فی صدری شیء لأحد من الناس، میں اس حال میں رات کو اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں کہ جب میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا، حسد اور بغض نہیں ہوتا، میرا دل سارے لوگوں کی طرف سے صاف ہوتا ہے، میں سلیم دل کے ساتھ اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں، کسی کے بارے میں ویر اور غصہ اپنے دل میں لے کے میں آرام نہیں کرتا۔ تو میں نے انہیں فوراً کہا فَبِذَالِكَ، کہ اے میرے بھائی اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لے کہ اس میں غصہ، کینہ اور یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان اعمال کی وجہ سے بھی جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، کہ اے جنت والو تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ لیکن دخول جنت کو کس چیز سے جوڑا؟ اگلی آیت میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینے میں کسی کے لیے کوئی غل نہیں ہوگی، کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا، اور ان کے دل سلامت ہوں گے، صاف ہوں گے، بالکل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہوں گے، اور پیور ہارٹ لے کے، صاف دل لے کے وہ جنت کی بہاروں میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت الصدور اور دلوں کی صفائی کے لیے ایک وظیفہ عطا فرمایا جس سے ڈپریشن اور ہر طرح کا غصہ، غضب اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو خواجگان چشت کے وظائف میں داخل ہے، اور بیرا شریف میں ہر روز نماز عصر کے بعد ختم خواجگان کے اندر یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے لیے عطا فرمائے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کثرت سے یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا میرا جو غلام یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 99 مرض دور فرما دیتا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا مرض دل کا کینہ اور بغض ہے، دل کا ڈپریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریوں سے اس انسان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو بزرگان دین کے وظائف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے شامل ہوا، اور بیرا شریف میں ہمیں یہ یوں سکھایا گیا کہ یوں پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ، کہ اللہ رب العزت ساری قوتیں اسی کی، سارے اختیارات اسی کے، سارے فیصلے اسی کے، ساری مرضیاں اسی کی،
اور انسان اس کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اور اس کے اقتدار سے بھاگ کے کوئی جا نہیں سکتا، بلکہ سب کو اس کی بارگاہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور دعا جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھی، اس کا تعلق بھی دل کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ مجھے ایسی فاحشات سے دور کر دے اور ان سے ہمیں دور کر دے، بچا لے، جو ظاہری فواحش ہیں یا جو باطنی فواحش ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ظاہری فواحش کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی فحاشی والے کام ہیں جو ظاہر ہیں، جو نظر آتے ہیں، یہ باطنی فواحش سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد امراض قلب ہیں، یعنی غل، حسد، کینہ، بغض، یہ باطنی فواحش ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے نجات طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، یعنی تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض اور کینہ نہ ہو، بلکہ محبتوں کی آماجگاہ جو ہے وہ تمہارا دل ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ سارے احکامات ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا۔ غل کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ غل یہ ہے کہ اے غرسہ فی القلب، کہ انسان کسی کی نفرت کو اپنے دل میں گاڑ لے، یعنی بیج جس طرح بویا جاتا ہے اس طرح کسی کے بارے میں کراہیت اور ناپسندیدگی کو انٹینشلی، پوری نیت کے ساتھ وہ اپنے دل میں رکھ لے، اور پھر اس وزن کو اٹھاتا پھرے، اور وہ بوجھ اس کی کمر پہ بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ بوجھ اس کی کمر کو دورہ کر دے۔ اس کو غل اور حقد کہا جاتا ہے۔ فرمایا اپنے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ اٹھاؤ جو بوجھ تمہاری کمر کو دورہ کر دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کبھی کبھی انسان طبعی طور پہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، وہ ناپسندیدگی غل کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ یہاں غل سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کے کسی کی نفرت کو اپنے دل میں پالا جائے، اس چیز سے منع فرمایا۔ پھر حضرت عمر نے اپنی مثال دی، فرمایا میرا بھائی زید بن خطاب، اس کو ایک جنگ میں جس کافر نے قتل کیا تھا، بعد میں وہ کافر مسلمان ہو گیا، اب جب وہ مسلمان میرے سامنے آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی تم میرے سامنے نہ آیا کر، کہ تجھے دیکھ کے مجھے اپنے بھائی کا وہ قتل یاد آ جاتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ تو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، کیا آپ میرا حق ماریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تمہارا حق میں کبھی نہیں اپنے پاس رکھوں گا، جو تمہارا حق ہے بطور خلیفۃ المسلمین تمہارا ہر حق میں تمہیں دوں گا، لیکن کوئی ناپسندیدگی ایسی ہے جس پہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو اپنے دل میں پالنا اور پھر اس مقام تک لے جانا کہ انسان اس بندے کے خلاف سازش کرنا شروع کر دے، اس سازش سے منع کیا۔ ایسے بغض سے منع کیا جو انسان کو دشمنی پہ ابھارے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے حسد شروع کیا، پھر وہ حسد بڑھتا ہوا حقد تک پہنچا، پھر وہ حقد کینے تک پہنچا، اور اس کینے نے بھائیوں کو ابھارا کہ وہ سازش کا جال بنے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے ایک دن کے لیے اجازت لے کے باہر لے گئے اور جا کے ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ وہ حسد ہے جو دشمنی تک انسان کو لے جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا، اور فرمایا یہ دعائیں مانگا کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے بعد اس جمعے پہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عید کے ثمرات عطا فرمائے، ہمیں باہمی محبتیں نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے میں اتفاق اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دل میں نفرتوں کے بجائے محبتیں پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔